عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث کا 5واں سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سبق کی 3 ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہے۔ آج ہم اس سبق کا چوتھا حصہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسار وسرت محتزیا خطاہ کأن بنا الی وطر حنینا۔ سارا یسیر سیرا معنی چلنا، اور احتذا یحتذی احتذاء باب افتعال سے نقش قدم پر چلنا۔ الخطوۃ جمع خطن و خطوات، نقش قدم۔ الوطر جمع اوتار با مقصد، خواہش یا مطلب۔ الحنین شوق، تڑپ۔ اور وہ چلے اور میں ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر چلا، یعنی عمر فاروق چلے اور میں ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر چلا۔ گویا کہ ہم شوق اور جنون میں چل رہے تھے، گویا کہ ہم شوق اور جنون میں چلے جا رہے تھے۔ اکر وراءہ تحت الدیاج وتنبحنا الکلاب وتقتفینا۔ کرہ یکر کرن باب نصرہ سے لوٹانا یا جست لگانا۔ الدیاجی تاریکیاں، شب تاریک۔ نبح ینبح نبحا و نبیحا باب فتحہ سے کتے کا بھونکنا۔ اقتفا یقتفی اقتفاء باب افتعال سے نقش قدم پر چلنا۔ اکر وراءہ تحت الدیاج، میں ان کے پیچھے جست لگا کر چل رہا تھا، یا میں ان کے پیچھے کود کود کر چل رہا تھا شب تاریک میں، اندھیری رات میں، اور ہمارے اوپر کتے بھونک رہے تھے اور ہمارے پیچھے دوڑ رہے تھے یا ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ الی بیت المؤنۃ حیث امسی ہنالک ینبش الصخر الدفین۔ المؤنۃ جمع مؤن، سامان رسد۔ اور نبش ینبش نبشن باب نصرہ سے کھودنا یا کریدنا۔ الذخر جمع اذخار، ذخیرہ، جمع شدہ چیزیں۔ الدفین جمع دفنا و دفن، زمین میں دبا ہوا، دفن کیا ہوا۔ الی بیت المؤنۃ حیث امسی، یا ہم اسے سارا کو عطف مان لیں گے یہاں پر، یا اکرو کو۔ تو ہم بیت المال کی طرف چلے، وہاں پر وہ دفن کیے ہوئے خزانے کو کھود رہے تھے۔ ہم بیت المونہ سے مراد بیت المال، ہم بیت المال کی طرف چلے جہاں پر وہ دفن کیے ہوئے خزانے کو کھود رہے تھے۔ وما هو غیر لمح الطرف حتى حملت السمن واحتمل الطحین۔ وما هو غیر لمح الطرف، یعنی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی یا پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ مراد یہاں پر جلدی بتانا ہے کہ بہت جلدی کام ہو گیا۔ السمن گھی، حمل یحمل حملا معنی اٹھانا، اور احتمل معنی بھی اٹھانا یا لادنا۔ یہ احتمل یحتمل احتمالا باب افتعال سے آتا ہے۔ دونوں کے درمیان ایک مہین سا فرق ہے۔ حملہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بے تکلف کوئی چیز اٹھانا، ہلکی پھلکی چیز اٹھانا، اور احتمل سے مراد ہوتا ہے ایسا سامان اٹھانا جو بتکلف اٹھایا جاتا ہو، یعنی جس کے اٹھانے میں بوجھ پڑتا ہو، ہیوی سامان اٹھانا۔ الطحین آٹا۔
تو زیادہ دیر نہیں گزری تھی یہاں تک کہ میں نے گھی اٹھا لیا اور انہوں نے آٹا اٹھا لیا یا لاد لیا۔ وعدنا والدقیق علیہ یزری فعفر عارضیہ والجبین عاد یعود، عودن معنی لوٹنا، اور ادنا ہم لوٹے، الدقیق جمع ادقا آٹا، اور ذرا یزرو ذرون باب نصرہ سے اڑ کر بکھر جانا، عفر یعفر تعفیرن باب تفعیل سے خاک آلود ہونا، لتھڑ جانا، عارضن جمع عوارض رخسار، الجبین جمع جبن پیشانی، اور ہم لوٹے اس حال میں، واو یہاں پر حالیہ ہے، اور ہم اس حال میں لوٹے کہ آٹا ان کے اوپر جھڑ رہا تھا یا گر رہا تھا، تو اس نے آپ کے رخساروں اور پیشانی پر گر گیا، یا اس سے آٹے سے آپ کی پیشانی اور رخسار خاک آلود ہو گئے۔ یکاد ینوء تحت الحمل لیکن یکاد ینوء تحت الحمل لیکن مشى طول المسافة مستکینا، ناع ینوء نوعا با صلے کے ساتھ آتا ہے، باب نصرہ سے جھکا دینا، بوجھل کر دینا، الحمل جمع احمال و حمول بوجھ، طول المسافہ پورے راستے یا پوری مسافت، مستکینہ مستقین جھکا ہوا، استکانہ یستکین استکانتاً باب استفعال سے بے بسو کم ہمت ہونا یا جھک کر چلنا، قریب تھا کہ وہ بوجھ کے نیچے دب جاتے، یا لیکن مشا طول المسافت مستکینہ، لیکن وہ پورے راستے جھکتے ہوئے چلے، قریب تھا کہ وہ بوجھ کے نیچے دب جاتے، یعنی آٹے کی جو بوری اپنی پیٹھ پر لاد لی تھی اس بوجھ کی تاب نہیں لا پا رہے تھے اور جھکے چلے جا رہے تھے۔ جب ہیوی سامان اٹھا لیتے ہیں تو یہی کیفیت ہوتی ہے کہ کمر پر بوجھ لادا جاتا ہے اور پھر جھک کر چلتے ہیں، تو پورے راستے وہ جھک کر چلے۔ کانی اذ عرضت یدی علیہ ضربت علی صفات لن تلینا، عرض یعرض عرضاً باب ضربہ سے علی صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، پیش کرنا، اور الصفات جمع صفن چوڑا اور چکنا پتھر یا سخت چٹان، لانا یلین لیناً باب ضربہ سے نرم ہونا، لچکدار ہونا، گویا کہ جب میں نے ان کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھایا، یا گویا کہ جب میں نے ان پر اپنی مدد پیش کی، مدد کرنے کی آفر دی، ضربت علی صفات لن تلینا، تو محسوس ہوا کہ میں نے کسی سخت چٹان پر ہاتھ مارا ہے، سخت پتھر پر ہاتھ مارا ہے جو ہرگز نرم نہیں ہوگا۔ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوجھ لاد کر جو جا رہے تھے، پھر میں نے ایک پیشکش کی کہ لائیے یہ بوجھ میں لے لیتا ہوں اور آپ گھی پکڑ لیجئے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سخت ریئیکشن پیش کیا اور سخت انداز میں حضرت عباس کو جھڑک دیا، فقال اسمت فما حملت عنی ذنوبی یوم یجزا المذنبون، صمت یصمت صمتاً و سموتاً باب نصرہ سے خاموش رہنا، جزا یجزی جزاءً باب ضربہ سے بدلہ دینا، المذنب جمع المذنبون گنہگار، تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ یا خاموش رہو، تو آپ میرے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے، فما حملت عنی ذنوبی،
خاموش رہو، آپ میرے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے اس دن جس دن گناہ گاروں کو بدلہ دیا جائے گا۔ الی الاولاد یا عباس سر بھی امد لکشف قربتہم یمینا۔ سارا یسیرو سیرن معنی چلنا، با صلے کے ساتھ آیا ہے، اس کا مطلب لے جانا، فعل امر ہے۔ الی العباسی الی الاولاد یا عباس سر بھی، اے عباس مجھے لڑکوں کے پاس لے چلو۔ مد یمد، مدن معنی بڑھانا، اضافہ کرنا، کسی کی طرف دست تعاون بڑھانا، یہ باب نصرہ سے آتا ہے۔ کشف یکشف کشفن، باب ضربہ سے ظاہر کرنا یا دور کرنا، اور یہاں دور کرنا ہی مراد ہے۔ قربتن جمع قرب، پریشانی یا مصیبت، تکلیف۔ اے عباس مجھے لڑکوں کے پاس لے چلو، میں ان کی پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہوں، میں ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے دست تعاون بڑھانا چاہتا ہوں۔ انا اکل کل یوم کل لون وهم من جوعهم یتضورون۔ کل لون انواع و اقسام کے، جوع بھوک، تزور یتصور تزوراً باب تفعل سے، بھوک یا تکلیف سے بلبلانا، تڑپنا، بلبلانا۔ انا اکل کل یوم کل لون، کیا ہم ہر روز انواع و اقسام کے کھانے کھائیں؟ وہم من جوعہم یتضورون، اور وہ اپنی بھوک سے بلبلاتے رہیں، تڑپتے رہیں۔ ونسرح فی ربوع الانس دوما وہم فی کوخہم یتململون۔ سرح یسرح، سرح یسرح سرحا، باب فتح سے، سہولت سے رہنا، آرام سے رہنا۔ اور ربع جمع ربوع، حویلی، موسم بہار گزارنے کا مقام، تفریح کے لیے جو محلات بنائے جائیں وہ مراد ہیں۔ الانس محبت، سکون، دومن ہمیشہ۔ کوخن جمع اقواخ، جھونپڑی، معمولی مکان۔ تململ یتململ تململا، تفعللا کے وزن پر، تکلیف یا غم کے باعث تڑپنا، بے قرار ہونا۔ اور ہم اپنے آرام دہ محلات میں سکون سے رہیں، ہم ہمیشہ اپنے آرام دہ محلات میں سکون سے رہیں، اور وہ اپنی جھونپڑیوں میں تڑپتے رہیں، پریشان ہوتے رہیں۔ وَنَرْقُدُ لَا نُبَالِي بِالْبَلَايَا وَهُمْ لِنِبَالِهَا مُسْتَهْدَفُونَ۔ رقد یرقد رقدن و رقودن، باب نصرہ سے، سونا یا لیٹنا۔ بالا یبالی مبالاتن، باب مفاعلہ سے، توجہ دینا۔ البلیۃ جمع بلایا، مصیبت، پریشانی۔ النبل جمع نبال و انبال، تیر۔ مستہدف، مستہدف جمع مستہدفون، نشانہ بننے والا۔ استہدف یستہدف استہدافاً، باب استفعال سے آتا ہے، کسی بات کا نشانہ بننا۔ وَنَرْقُدُ لَا نُبَالِي بِالْبَلَايَا، اور ہم سوتے رہیں بے فکر ہو کر پریشانیوں سے، اور ہم پریشانیوں سے بے فکر ہو کر سوتے رہیں، یا ہم پریشانیوں کی پرواہ نہ کریں اور سوتے رہیں۔ وَهُمْ لِنِبَالِهَا مُسْتَهْدِفُونَ، اور وہ پریشانیوں کے تیروں کا نشانہ بنتے رہیں، یعنی ہم اپنے محلات میں بے فکر ہو کر، پریشانیوں سے بے پرواہ ہو کر سوتے رہیں، اور وہ جو ہے پریشانیوں کا نشانہ بنتے رہیں، مصائب کے تیروں کا نشانہ بنتے رہیں۔ بس یہیں پر ہم آج سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
تب تک آپ اپنا خیال رکھیے اور اپنی خصوصی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔